آپ سب نے یہ کلپ تو دیکھی ہوں گے کہ 15 سال حکومت میں رہنے کے بعد حسینہ واجد کو بنگلہ دیش چھوڑنے کے لیے 45 منٹس دیے گئے اور اتنی ہڑبڑی میں وہ بھاگی کہ اپنا کھانا تک وہیں چھوڑ گئی، اور کچھ ہی دیر بعد بنگلہ دیش کے لوگوں نے پریزیڈینشل پیلس، پرائم منسٹر ہاؤس اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور اس طرح کے کلپس ہمیں دیکھنے نظر آئے کہ انہوں نے کوئی چیز ان کے گھر کی نہیں چھوڑی، ایون کہ یہ والے کپڑے بھی وہ ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس سے آغاز ہوتا ہے بنگلہ دیش کے انقلاب کا، اور پاکستان کے اندر اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوژن ہے، جہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ صبح سے لے کر شام تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی وجہ سے انقلاب آیا، وہیں پر بہت سارے لوگ اس سے اسٹوڈنٹ کے احتجاج کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس احتجاج کی وجہ کیا بنی تھی، آخر اس کے پیچھے فورسز کون کون سی نمایاں تھی، اور اس آنے والے دنوں کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ہم اس کا چہرہ کیا دیکھیں گے، کیونکہ ریسنٹلی جیسے ہی حسینہ واجد چھوڑ کے جاتی ہیں ویسے ہی ہندوؤں کے اوپر جماعت اسلامی کی طرف سے اور باقی اسلامک پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ اٹیک بھی دیکھنے نظر آئے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے نظر آیا کہ وہاں پر مائنورٹیز کے اوپر تشدد بھی کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ طلبہ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر سڑکوں پہ نکل آئے۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں کوٹا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی 1971 کے اندر بنگلہ دیش آزاد ہوتا ہے تو وہاں پہ 30% کوٹا وہاں کے فریڈم فائٹرز کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب فریڈم فائٹر وہاں پہ عام طور پر کوئی سرکاری نوکری تو تھی نہیں، وہاں پہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی فورس کے خلاف لڑتے رہے تھے۔ اب وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جو حکومت کے قریب لوگ تھے، مطلب کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستان کے خلاف لڑے تھے لیکن ان کی حکومت کے ساتھ نہیں بنتی تھی، جو کہ حسینہ واجد کے والد صاحب تھے اس وقت، لیکن وہ اس کا پارٹ نہ بن سکے۔ لیکن وہ کوٹا سسٹم آج تک برقرار رکھا گیا، جہاں پر ریزرویشن جو ہے 46% تک، یعنی کہ عام طور پر جو کوٹا سسٹم ہے اس کو نکالنے کے بعد جو اوپن میرٹ ہے اس کے لیے سیٹیں اگر 100 ہیں تو ان میں سے 46 سیٹس جو ہیں اوپن میرٹ کو ملیں گی، اور باقی ساری سیٹیں کوٹا والوں کو ملیں گی، اور 30% کوٹا ایسے لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ 1971 سے لے کر اب تک جو فریڈم فائٹر تھے وہ تو مر کھپ گئے، لیکن ان کے پوتے آج تک وہ کوٹا اویل کرتے رہے، اور ان کی آبادی جو کوٹا سسٹم والے تھے اوورآل بنگلہ دیش کے 0.5% سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام عوام کے اندر کتنا زیادہ غصہ ہوگا اس کوٹے کو لے کر کے 0.5% لوگوں کے لیے 30% سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو رکھی گئی ہیں، اور وہ 0.5% وہ لوگ تھے جو حسینہ واجد کے قریبی لوگ تھے۔ اس چیز کو لے کر 2018 میں سب سے پہلے احتجاج ہوئے تھے، جس کے بعد حکومت نے یہ کوٹا سسٹم ختم کر دیا، لیکن آج سے 1 مہینہ پہلے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ کوٹا سسٹم واپس بحال کر دیا گیا، جس کے بعد سے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس پروٹیسٹ کو سب سے زیادہ پاپولیرٹی اس وقت ملی کہ جب اس کے خلاف حسینہ واجد نے بیان دیا کہ اگر یہ کوٹا جو ہے وہ فریڈم فائٹرز کو نہیں ملے گا تو کیا یہ رضاکار کو ملے گا۔ بنگلہ دیش کے اندر رضاکار کا ورڈ ایسے ہے جس طرح پاکستان کے لیے کسی خبیث کا ورڈ یا سور کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس پر لوگوں کا بہت اسٹرانگ رد عمل آیا۔ پھر اس کے بعد وائلنس بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملی کہ ایک دن کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ طلبہ کو مار دیا گیا، اور اس وائلنس کے بعد انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور اس سے اسٹوڈنٹ طلبہ اور زیادہ متحرک ہو گئے اور سڑکوں پہ آ گئے۔ پہل تو یہ صرف اور صرف کوٹا کو لے کے تھا، اور بعد میں ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کوٹا بالکل ختم کر بھی دیا گیا، لیکن اب یہ پروٹیسٹ مکمل ریولوشن کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ 1 سال پہلے ہونے والا الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں جو بنگلہ دیش کی سب سے مشہور اپوزیشن پارٹی تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اس سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس الیکشن کے اندر حصہ ہی نہیں لیا تھا، اور اس کے بعد جو دوسری بڑی پارٹی تھی انہوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس طرح حسینہ واجد جو تھی وہ جیت گئی تھی۔ یعنی کہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا وہ ریگڈ الیکشن ہوا تھا، اور اتنا ریگڈ تھا کہ پاکستان کی ریگنگ کو تو آپ بھول ہی جائیں، اور اس وجہ سے یہ پروٹیسٹر جو ہے عام عوام تک پہنچا۔ آرمی نے ایک حد تک اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن 4 اگست کو جب وائلنس بہت زیادہ ہو گیا اور ایک دن کے اندر 70 طلبہ کو مار دیا گیا، اس کے بعد سے یہ بات واضح طور پر آ گئی کہ آرمی نے کہا کہ ہم اب مزید آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور حسینہ واجد وہاں سے فلائی کر کے چلی گئی۔ اب یہاں سے پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ مس انفارمیشن سٹارٹ ہوگی۔ سب سے بڑی مس انفارمیشن جو پاکستان کے اندر کی گئی کہ یہ تو جماعت اسلامی کی طرف سے لایا گیا پروٹیسٹ ہے، لیکن ریئلٹی کے اندر بنگالی نیشنلسٹ پارٹی سب سے بڑی اور سب سے پاپولر پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کبھی بھی بنگلہ دیش میں 3% سے زیادہ نہیں گیا۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کے اندر بھی جو ان کی نیشنلسٹ یا ریولوشنری پارٹیز ہیں، جو عام طور پر لیفٹ کی پارٹیز ہیں، وہ زیادہ پاپولر ہیں، جبکہ پاکستانی جماعت اسلامی کے لوگ ناچ کر ایسے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی مس انفارمیشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت ملٹری راج آ جائے گا، لیکن کل کے اعلان سے یہ بات واضح ہوگی کہ ملٹری راج کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اب محمد یونس جو اس سے پہلے نوبل لوریٹ بھی ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کو ہیڈ کرنے آ رہے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ایک سویلین ہی چلائے گا، آرمی نہیں چلائے گی، اور اس کے بعد انٹیلیجنس آفیسرز جو ہیں وہ اس وقت ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ آئی جی جو ہیں بنگال کے، انہوں نے اس وقت استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں سے سیکیورٹی چاہیے، یعنی کہ پولیس اس وقت لوگوں سے سیکیورٹی مانگ رہی ہے،
ان تمام چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مس انفارمیشن کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنا الو کس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال بہت جو ہے وہ نازک صورتحال پہ، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ پولیس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو سیکورٹی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، طلبہ جو ہیں وہ ابھی تک سڑکوں پہ اوپر موجود ہیں. تو ابھی یہ تمام جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر واضح ہوگا جب محمد یونس صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے، کیونکہ ایک مہینہ پہلے انہیں حکومت نے بہت سارے وجہ سے اپنے ملک سے نکال دیا تھا. تو اب وہ ملک واپس آئیں گے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور الیکشن کروائیں گے. پھر ہی بنگلہ دیش کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش اب کس طرف جائے گا.